میرے بھائیوں کلیجہ سنبھال کر سنو، دل سنبھال کے سنو اس واقعے کو۔ پہلے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھی، نماز کا وقت ہو جایا کرتا تھا، بادشاہ نماز کی حالت میں بادشاہ جنگ کی حالت میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا۔ دوسرا بادشاہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بتایا یہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ وہ بادشاہ اپنی فوج لے کر بھاگ جاتا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ جو قوم تیروں اور تلواروں کہ سایوں میں بھی اپنے رب کو نہ بھولتی ہو تو اس کا رب اسے کیسے بھول جائے گا۔ جو قوم تلواروں کے سایوں میں پلی ہوئی ہو، تیروں تلواروں کے سایوں میں جو نماز ادا کر رہی ہو، ایسی پوزیشن میں بھی وہ اپنے رب کو بھول نہیں رہی ہو، اپنے رب کی عبادت کر رہی ہو، پھر اس کا رب ہمارے ساتھ کیا کرے گا اگر ہم نے ان کو اس پوزیشن میں مارا؟ وہ اپنی فوج، اپنے ہتھیار، اپنے گھوڑے، اپنا سارا ہتھیار وہیں پر ڈال کر بھاگ جایا کرتے تھے، یہ کہتے ہوئے کہ اے اللہ والو ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، اے اللہ والو ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، کل تک ہمارے یہ حالات تھے، آج ہمارے حالات یہ ہیں، ہماری مسجدوں میں نماز ہو رہی ہے لیکن کافروں کی بارات بجتی ہوئی جاتی ہے، ان کے بینڈ بجتے ہوئے جاتے ہیں، ان کے گانے بجتے ہوئے جاتے ہیں، لیکن ہماری اذان کی آواز یا نماز کی قرات بھی ہو رہی ہو تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جب اذان اور نماز کے وقت ہم نے اپنی ٹی ویوں کو بند نہیں کیا ہے، جب ہم نے اپنے گھروں میں ٹی ویاں چلانا شروع کر دی تو پھر کافروں کے دلوں سے بھی ہمارا رعب و دبدبہ نکل گیا، کافروں کے دلوں سے بھی ہمارا رعب و دبدبہ ختم ہو گیا۔ کیوں ہوگا؟ ہم نے کافروں کے دلوں میں اپنی عزت بنائی کہاں ہے؟ کہاں بنائی ہے ہم نے اپنی عزت؟ غزوہ احزاب کا وہ موقع یاد کرو، سنو، صرف ایک نماز تھی، بس ایک، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی ایک نماز، اور وہ بھی چھوٹی نہیں تھی، بس صرف اس کا اصل وقت نکل گیا تھا۔ غزوہ، جنگ ہو رہی ہے، نام ہے اس غزوے کا غزوہ احزاب۔ اور سنو، کلیجہ سنبھال کر سنو، دل سنبھال کے سنو اس واقعے کو۔ غزوہ احزاب، کافروں کی طرف سے تیر چل رہے ہیں، مسلمانوں کی طرف سے بھی تیر چل رہے ہیں۔ یہ جنگ اتنی خطرناک ہوئی کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا، لیکن صحابہ کرام سنبھل نہیں پائے، کوئی ادھر تھا کوئی ادھر تھا، نماز پڑھیں تو کیسے پڑھیں؟ ایک ساتھ ہوتے تو چلو آدھے پڑھ لیتے، آدھے جنگ کرتے، پھر یہ جو آدھے پڑھ چکے ہوتے یہ جنگ میں چلے جاتے، جو چھوٹ گئے وہ بعد میں پڑھ لیتے، لیکن کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے۔ یہ عصر کی نماز کا وقت تھا، عصر کی نماز کا وقت، اللہ کے رسول نماز پڑھا نہیں سکے اور صحابہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکے، کوئی ادھر سے تیر چلا رہا کوئی ادھر سے تیر چلا رہا ہے، لیکن تیر چلاتے 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 مغرب کا سورج جو ڈوبتا ہے مغرب کی نماز کے لیے، سورج کے ڈوبنے سے، سورج کے غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے صحابہ کرام نے اس جنگ پر کامیابی حاصل کر لی، یعنی کافروں کو ہرا دیا، لیکن عصر کی نماز کا وقت نکل گیا۔ سنیے، عصر کی نماز کا وقت نکل گیا تھا، جلدی سے وہیں صحابہ نے تیمم کیا اور وضو بنا، تیمم پانی تو تھا نہیں، جلدی سے تیمم کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ سورج ڈوبنے سے غروب ہونے سے پہلے اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے عصر کی نماز پڑھ لی، صرف وقت نکل گیا جو پڑھنا چاہیے تھا پونے، ہم لوگوں کے یہاں کتنے بجے ہوتی ہے عصر؟ آپ کے یہاں کتنے بجے ہو رہی ہے عصر؟ 2:45 پر؟ ہاں، کہیں 3:30 پہ بھی ہو رہی ہوگی، ہم 3:15۔ آپ کی مسجد میں کتنے بجے ہو رہی ہے؟ 3:15۔ اب 3:15 کی جگہ پر کوئی آدمی 5:15 پہ نماز پڑھے تو وقت نکل گیا ہے نا اس کا، عصر کا۔
مان لیجئے 5:30 پہ سورج ڈوب رہا ہے اور 5:15 پہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، تو سورج ڈوبنے سے پہلے ہی تو پڑھ رہا ہے، وہ سورج غروب ہونے والا ہے، جلدی سے اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی، اور پڑھنے کے بعد جو جملے کہے وہ سنو، جو جملے کہے ان کافروں کے لیے وہ سنو، مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا كَمَا حَبَسُونَا وَشَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الہ العالمین، جن کافروں کی وجہ سے آج ہماری عصر کی نماز کا اول وقت نکل گیا، اے اللہ جن کافروں کی وجہ سے آج میری عصر کی نماز کا اصلی وقت نکل گیا، وقت پر ہم نماز نہیں پڑھ سکے، سورج ڈوبنے سے پہلے آج ہم نے عصر کی نماز پڑھی، اس کے ذمہ دار یہ کافر ہیں، یہ جنگ کرنے والے، ان کی وجہ سے میری عصر کی نماز کا وقت نکلا ہے۔ مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ، اے اللہ ان کے گھروں کو تو آگ سے بھر دے، اے اللہ ان کے گھروں میں آگ لگا دے، اے اللہ ان کے گھروں میں تو آگ سے بھر دے۔ نماز کے وقت اپنے گھروں میں بیٹھنے والوں، نبی اکرم کی اس بد دعا پر ذرا غور کرو۔ مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ، اے اللہ ان کے گھروں کو تو آگ سے بھر دے۔ صحابہ کرام نے بڑی سے بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں لیکن نماز نہیں چھوڑی ہے، نماز ترک نہیں کی ہے، تو پھر وہ بھی نمازی بن جائیں گے، وہ بھی نماز کے پابند ہو جائیں گے۔ اب آپ کو اندازہ ہے میرے بھائیوں، صحابہ کرام مارے کھاتے تھے، اتنا پیٹتے تھے کہ ان کی چمڑی ادھر جاتی تھی، جسم سے خون بہتا تھا، لیکن اس کے باوجود نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا زور سے مت پڑھو، آہستہ پڑھو، لیکن پڑھو۔ نماز ایسی کنڈیشن میں بھی معاف نہیں، ہٹے کھٹے تندرست ہیں اور نماز نہیں پڑھتے۔ اور جرأت دیکھو، بہادری، ہمت تو دیکھو، اذان کی آواز آ رہی ہے، کچھ لوگ مسجد میں نماز کے لیے جا بھی رہے ہیں، لیکن کلیجہ اتنا بڑا کہ ان نمازیوں کے سامنے ہوٹلوں پہ بیٹھ کے چائے ہم پی رہے ہیں۔ ہمارا دل اور ہمارا کلیجہ کتنا مضبوط ہے۔ یا اللہ تیرا عذاب کیسے رکا ہوا ہے۔ اتنی بڑی غلطی اگر پچھلے زمانے کی امتوں نے کی ہوتی تو ابھی تک آگ اور پتھر کے عذاب سے وہ ہلاک ہو گئے ہوتے۔ اللہ رب العالمین کا عذاب ہم پر آ کیوں نہیں رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنا بڑا کلیجہ، مسجد کے سامنے ہوٹل کے باہر، مسجد کے باہر ہوٹل پہ بیٹھ جائیں ہم، اور نماز مسجد کے اندر ہو رہی ہو اور ہم مسجد کے سامنے سے گزر جائیں سائیکل لے کر اور بائک لے کر۔ یہ مسجد دن بھر میں 5 مرتبہ بد دعا دیتی ہے، الہ العالمین ان لوگوں نے مجھے بنایا تو بڑی شان سے، جلسے کرا کرا کے، چندے کر کر کے، سیمنٹ لے لے کے، بوریاں لے لے کر، اینٹیں لے لے کر ہمیں بنایا تو بہت اچھا ہے، خوبصورت بنا لیا، مینارہ بھی بنا دیا، بڑی عالیشان بنا دیا، لیکن الہ العالمین انہوں نے مجھے ویران کر دیا، بنانے کے بعد مجھے آباد نہیں کیا۔ اے اللہ انہوں نے میرا پیٹ نہیں بھرا، اللہ انہوں نے مجھے بنانے کے بعد میرے پاس نہیں آئے، میری گود میں نہیں آئے۔ اے اللہ جس طریقے سے انہوں نے مجھے بنانے کے بعد ویران کر دیا، اے اللہ تو ان کی زندگیوں میں ویرانی پیدا کر دے۔ اللہ جس طرح انہوں نے مجھے برباد کیا تو ان کو برباد کر دے۔ اللہ جس طریقے سے انہوں نے ہمیں بنا سوا کر درست کرنے کے بعد ہمیں بھلا دیا ہے، اے اللہ تو ان کو بھلا دے۔ میرے بھائیوں یہ مسجدوں کی کہیں بد دعاؤں کا نتیجہ تو نہیں جو ہمارے حالات یہ ہے؟ میرے نبی نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، مار کھایا پھر بھی معاف کر دیا۔ نبی کی بیٹی کو جس نے پیٹ پھاڑا، حبار ابن اسود نے تیر مار کر، نبی کی بیٹی زینب کے پیٹ میں حمل تھا، بچہ تھا، تیر پیٹ میں لگتا ہے، بچہ گر جاتا ہے۔ زینب مدینے پہنچتی ہیں،
ہوش میں آتی ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے کہ میرے پیٹ کا بچہ گر گیا ہے، ضائع ہو گیا ہے۔ اس صدمے کو وہ برداشت نہ کر سکی، انتقال کر گئی۔ 10 سال کے بعد جب حبار ابن اسود سامنے آیا اور مدینے میں اللہ کے نبی سے معافی مانگنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں بھی مجرم ہوں اور آپ کی بیٹی کا قاتل ہوں۔ 10 سال پہلے آپ کی بیٹی کے پیٹ میں تیر مارا تھا، حمل گر گیا تھا۔ نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بیٹی کی یاد آ گئی، رونے لگی، لیکن کہتے حبار میری بیٹی کے قاتل میں نے آج تک اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا۔ آج تو نے معافی مانگی، جا، میں نے تجھے بھی معاف کر دیا، جا 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 حبار، میری بیٹی کے قاتل، میں نے اپنی بیٹی کے قتل کا خون معاف کر دیا۔ وہ حمزہ جو نبی کا چچا اور ہندا نے پیٹ پھاڑا، ناک کاٹی، کان کاٹا، زبان کاٹی، اور اسی میں دھاگا ڈال کر ناک، کان، زبان کا ہار بنا کر اپنے گلے میں پہنا۔ وہ ہندا جس نے حمزہ کا پیٹ پھاڑ کے کلیجہ نکالا اور چبایا، ہمت نہیں کر سکی اس کو کھانے کی، تھوک دیتی ہے۔ کٹی ہوئی گردن، پھٹا ہوا پیٹ، نکلا ہوا کلیجہ، کٹی ہوئی ناک، کٹا ہوا کان، کٹی ہوئی زبان، یہ لاش جب نبی کے سامنے آئی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا اے حمزہ، قیامت تک جتنے بھی لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں گے یہ شہید ہوں گے، لیکن تو قیامت کے دن سید الشہداء بنا کر اٹھایا جائے گا، تمام شہیدوں کا سردار بنا کر اٹھایا جائے گا۔ ایسا حال کرنے والی ہندا جب نبی کے سامنے آئی تو آپ نے کہا کیا چاہتی ہو؟ معافی۔ آپ نے کہا ہندا جا، میں نے تجھے بھی معاف کر دیا، او میرے چچا کی قاتل، جا، میں نے تجھے بھی معاف کر دیا، میری چچا کی لاش کو بگاڑنے والی، جا، میں نے تجھے بھی معاف کر دیا، لیکن انسان ہوں، برا لگتا ہے، تو میرے سامنے مت آنا، کیونکہ جب تو میرے سامنے آئے گی تو مجھے چچا کی لاش یاد آ جائے گی۔ ہمارے نبی نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی۔ طائف والوں نے اتنا مارا کہ سر پھٹ گیا، سر سے خون نکلا، پیروں پہ گرا، خون جم گیا، جوتے تک اتر نہیں پا رہے تھے اس جمے ہوئے خون کی وجہ سے۔ 2 فرشتے آئے، اے اللہ کے نبی کہو تو ان طائف والوں کو 2 پہاڑیوں کے بیچ میں پیس دوں۔ فرشتوں نے کہا آپ کہیے تو ان طائف والوں کو اس دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں لا کر پیس دیں، ان کو کچل دیں، ان کو ختم کر دیں، ان کو برباد کر دیں۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ نہیں۔ فرشتوں نے دوبارہ کہا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ آئے فرشتوں، نہیں ان کو مارو نہیں، اللہ ان کو ہدایت دے گا اور انشاءاللہ ان کی پشت سے آنے والی نسلیں مسلمان ہوں گی، ان کی نسلیں کلمہ پڑھنے والی ہوں گی، مجھے نبی ماننے والی ہوں گی۔ اے اللہ تو ان کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتی نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ آپ نے اس موقع پر بھی بدلہ نہیں لیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، بیٹی کے قاتل کو معاف کر رہے ہیں، بدلہ نہیں لے رہے ہیں، ہندا کو معاف کر رہے ہیں، انتقام نہیں لے رہے ہیں۔ طائف میں پتھر کھانے کے باوجود فرشتے پتھروں کا طائف والوں کو پیسنا چاہتے ہیں، لیکن نبی انتقام نہیں لے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اے اللہ تو ان کو ہدایت دے۔ مار کھا کر دعائیں دینے والے نبی، لیکن آج اصول دیکھو، جس نے کبھی بد دعا نہیں دی آج وہ بد دعا دے رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ملا اللہ بیوتہم، اے اللہ
ان کافروں کے گھروں کو آگ سے بھر دے، اس لیے کہ آج انہوں نے میری بیٹی کو قتل نہیں کیا، میرے چچا کا کلیجہ نہیں نکالا، ناک نہیں کاٹی، کان نہیں کاٹا، انہوں نے آج مجھے نہیں مارا، بلکہ آج ان کی وجہ سے عصر کی نماز کا وقت نکلا۔ غور کرو، بیٹی کو مارا تو اس کو معاف کر دیا، چچا کا کلیجہ نکال کے کھانے والی کو معاف کر دیا، لیکن جن کی وجہ سے عصر کی نماز چھوٹ گئی، وقت پر نہیں پڑھ سکے، ان کو معاف نہیں کر رہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ملا اللہ بیوتہم، اے اللہ ان کے گھروں کو تو آگ سے بھر دے، اور جب یہ مر جائیں آگ میں، اور جب ان کی قبروں، جب ان کو دفن کیا جائے قبروں میں، تو قبورہم، اے اللہ مرنے کے بعد بھی ان کو بخشنا نہیں، ان کی قبروں میں بھی آگ لگا دینا۔ کتنی ڈینجر بد دعا ہے، اندازہ لگاؤ، نماز جن کی وجہ سے چھوٹ رہی ہے وہ بھی سوچیں۔